ریڈ اسکائی فلمز کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد علی خان اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے پہلے جانشین سلطان اورحان بن عثمان نے اپنے بابا عثمان کی سلطنت کو جو دوام بخشا، آج اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اورحان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد کی پالیسی کو اختیار کیا۔ سن 1327 میں اس کے ہاتھوں نیکومیدیا فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیا کوچک کے شمال مغرب میں واقع، جس کا موجودہ نام ازمیت ہے۔ اورحان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر کے علوم کی تحصیل کی تھی۔ ناظرین، اورحان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی۔ سلطان اورحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی، جس کے مطابق بیزنطینی دارالحکومت کا یکبارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اورحان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلمان کو بھیجا کہ وہ تنگنائے کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لے۔ سلیمان نے رات کے اندھیرے میں 40 مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ اس تنگنائے کو عبور کیا، مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر اندوز رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا، کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ ان کی کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر پہنچ جائیں۔ ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہ غالیبولی، جس میں قلعہ جناکلا، ابسالہ اور رودسو واقع تھے، پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگنائے پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا، جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی تھی۔ ناظرین، سلطان اورحان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے اس خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی یونٹوں پر تقسیم تھا۔ ہر یونٹ میں 100 یا 1000 سپاہی تھے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ فوج تھی۔ اس سے پہلے صرف جنگ کے لوگ رضاکارانہ طور پر جمع ہوتے تھے اور کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں تھا۔ اورحان نے اس لشکر کے لیے چھاؤنیاں بنائیں جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ انہوں نے ایک اور لشکر کا بھی اضافہ کیا جو انکشاریہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس میں ان 9 مسلموں کو بھرتی کیا گیا جو سلطنت کی حدود کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے شہری بن گئے تھے اور غیر مسلم اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کی کامیابیوں اور مفتوحہ علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بدولت کافی تعداد میں اسلامی کلمہ رو میں آباد تھے۔ اورحان نے انہیں مسلم سپاہ میں شمولیت کی دعوت دی اور اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں ان کی خدمات حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان 9 مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی اور جب ان کی فکری اور حربی تعلیم و تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا۔ ناظرین، کئی متعصب تاریخ نگاروں کا خیال ہے کہ انکشاری فوج نصرانیوں کے ان بچوں سے بنائی گئی تھی جو ان کے والدین سے چھین کر جبراً مسلمان بنائے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس سے باقاعدہ ایک نظام اور قانون تھا۔ ان کے خیال میں اس نظام کو دفشری نظام کہتے تھے۔ ان کے بقول اس نظام کے مطابق نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں اسلامی شرعی ٹیکس لیا جاتا تھا، جسے بچہ ٹیکس کا نام دیا جاتا تھا۔ ناظرین، در حقیقت جنگوں اور مارکوں کی وجہ سے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتی تھی۔ مسلم حکمران عثمانیوں نے ایسے تمام بچوں جن کے ماں باپ ان سے بچھڑ گئے تھے اور مفتوحہ شہروں کے گلی کوچوں میں آوارہ پھر رہے تھے کی کفالت کا اہتمام کیا۔ ناظرین، افسوس اس بات کا ہے کہ اس کذاب بیانی، الزام تراشی، سفید جھوٹ اور بہتان عظیم کی کلی کھولنے کی بجائے بعض مسلم تاریخ نگار اپنے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کا باقاعدہ درس دیتے ہیں اور وہ اسے اس انداز سے اپنے طلباء کے سامنے بیان کرتے ہیں گویا یہ ایک مسلمہ حقیقت اور کھلی سچائی ہے۔ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کہانی محض جھوٹ، افتہ پردازی اور الزام ہے اور اس کی دلیل کسی مسلم کتاب میں موجود نہیں۔ ناظرین، اورحان بن عثمان نے جو جدید لشکر تشکیل دیا اور در حقیقت وہ ایک باضابطہ لشکر تھا جو ہر وقت قطع نظر حالت جنگ و امن کے لیے تیار اپنی چھاونیوں میں موجود رہتا تھا۔ اس لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اس گروہ کے مجاہدین جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار تھے۔ ناظرین، اورحان غازی کے نئے لشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کے کپڑے کا تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔
ہلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو امن و برکت کے لیے ذوالفقار کا نام دیتے تھے۔ ذوالفقار حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار کا نام تھا۔ ناظرین، جب بیزنطینیوں کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو اس نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سلطان نے ترک اور ان بیزنطینی جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کا کردار اچھا تھا اور انہیں نئے لشکر میں بھرتی کر دیا۔ اورحان کی کوششیں امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جو اقدامات کیے وہ مرحلہ وار فیصلہ کن تھے۔ بیزنطینیہ، بلغاریہ، سربیا اور ہنگری کی حکومتوں کے درمیان عدم اعتماد نے مسیحی محاذ کو کمزور بنا دیا تھا۔ اسی لیے اکثر اوقات عثمانیوں کے خلاف سیاسی اور عسکری اتحاد قائم کرنے میں یہ لوگ ناکام رہے۔ ناظرین، یہ تھا سلطنت عثمانیہ کے پہلے جانشین سلطان اورحان بن عثمان کا ایک چھوٹا سا تعارف۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس انفارمیٹیو ویڈیو سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ناظرین، مزید ایسی انفارمیٹیو سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔